السلام علیکم، میں ہوں ماہر نفسیات مہجبین، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا میں 99% لوگ ایک پنجرے میں قید ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یقین جانیے، خود کو اس پنجرے سے آزاد کر کے دیکھیے، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس ایک جملے نے ہماری ذہنی حالت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ وہی بات پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ اس ایک جملے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت سارے ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ تو میت پہ جا کے، میت کو دفنا کے، ہاتھ بھی اسی پہ جاڑ کے اسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہے تو آپ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری سوسائٹی نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے لوگوں نے اپنی الگ ہی روایات بنا رکھی ہیں، اور یہ روایات بھی ہم جیسے لوگ ہی بناتے ہیں۔ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ ہم ہی لوگوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ہماری سوسائٹی نے تو جائز اور ناجائز کا فرق ہی مٹا دیا ہے۔ ہم بہت سارے جائز کام صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سارے ناجائز کام صرف اس وجہ سے کر گزرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا اتنا ڈر اور اتنا پریشر ہے کہ ہم جائز اور ناجائز کا فرق ہی بھول چکے ہیں۔ ہمارے لیے جائز کام صرف وہ رہ چکے ہیں جنہیں ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ کہ جنہیں ہمارا دین اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے، یا جن کاموں کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ڈپریشن کا ایک کیس آیا۔ سارا کیس ریویو کرنے کے بعد جو مین ریزن تھی ڈپریشن کی، وہ یہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک شخص جن کی وائف کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، بچے ان کے میرڈ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کچھ بچے آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ گھر میں بالکل اکیلے ہیں، کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے، کوئی ان کی دیکھ بھال والا نہیں ہے۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے، ان کے بچے صرف اس وجہ سے ان کی دوسری شادی نہیں ہونے دے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس عمر میں بچے جوان ہیں، میرڈ ہیں، تو تم دوسری شادی کر رہے ہو۔ وہ اس قدر پریشان تھے اس بات کی وجہ سے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہاں تک بتایا کہ میرے کچھ رشتہ داروں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تم ویسے کسی کے ساتھ افیئر رکھ لو مگر نکاح نہ کرو۔ مطلب کہ آپ چھپ کے کوئی ناجائز کام بھی کرتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے، بس لوگوں کے سامنے وہ بات نہیں آنی چاہیے۔ لیکن جائز کام آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس بات کی وجہ سے وہ اتنے پریشان تھے کہ ان کا ذہنی سکون تباہ ہو چکا تھا۔ اس کیس میں آپ خود دیکھیے کہ ان کے رشتہ دار یا ان کے گھر والے جو اس بات کے خلاف تھے، انہیں اس چیز کا مشورہ تو دے رہے ہیں کہ تم ناجائز کام چاہے چھپ کے کرو، وہ سوسائٹی ایکسیپٹ کر رہی ہے تو یہ جائز ہی ہے، لیکن ایک جائز کام تم صرف اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں لوگوں کی اتنی فکر رہنے لگی ہے کہ اپنے گھر والے بے شک ذہنی مریض بن جائیں، لیکن ہم نے سمجھنا نہیں ہے، دوسرے کی فیلنگز کو نہیں سمجھنا، اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے نہیں سمجھنا۔ فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے خود ہی روایات بنائی ہوئی ہیں، انہی روایات پہ ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور دوسری نسل کی روایت تیسری نسل کا مذہبی عقیدہ بن جاتی ہے، اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ذہنی مسائل کی وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی چیزوں کو۔ فیملی سپورٹ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر فیملی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں، تو
آپ دنیا کی کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو فیملی سپورٹ نہیں کر رہی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ اور میں یوں کہوں گی کہ اگر فیملی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو تو 90% سائیکولوجیکل ایشوز، ذہنی مسائل پیدا ہی نہ ہوں یا پھر ریزالو ہو جائیں۔ ہمارے گھر والے ہی ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جائز بات بھی ہے تو اس کو بھی سمجھنے کے لیے وہ خود تو کبھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے اتفاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی۔ مجھے بتائیے کہ اس معاشرے نے کبھی آ کے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، یا رات کو بھوکے ہی سو گئے؟ معاشرہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی غلطی آپ کی نکال ہی لیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں اور اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ اپنے ذہنی سکون کا بھی دھیان رکھیں اور دوسروں کے ذہنی سکون کا بھی دھیان رکھیں۔ کہ معاشرے کے ڈر سے اور اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے اڑ مت جایا کریں۔ بہت سارے ذہنی مسائل تو آپ خود پیدا کر لیتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت کے لیے کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کام نہیں کرنا، ہم نے تو یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ تو معاشرے کی روایات کے خلاف ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، ساری دنیا یہ کام کرتی ہے ہم کیوں نہ کریں۔ لوگوں کی باتیں روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، یہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کمر پہ سوار کریں گے تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اگر انہیں پاؤں کے نیچے رکھیں گے تو آپ کا قد اونچا رہے گا۔ لوگوں کی باتوں کو پاؤں کے نیچے ہی رکھیں، سر پہ سوار مت کریں، نہ خود ذہنی اذیت کا شکار ہوں اور نہ دوسروں کو کریں۔ خدارا اپنی زندگی کو ایسے جئیں کہ دوسروں کے ذہنی سکون کا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ذہنی سکون کا بھی، اور اپنے ان ذہنی مسائل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے آپ کی مدد سے۔ شکریہ۔